اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پوری امید ہے کہ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہے وہ ہم نے تختی نمبر 9 کا جو ہے وہ سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جو کہ کافی بہتر ہے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، جیسے کہ حروف مفردات ایک ایک حرف، آگے پھر ہم نے تختی نمبر 2 پڑھا، پھر اس کے ساتھ اگلی تختی، وہ ایک ایک حرف اٹیچ کرتے آئے، آپ کو جزم کے بارے میں، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو پیچھے بتاتا آیا، وہ ویسے ویسے چلتا آ رہا، ٹھیک ہے۔ اب جا کے انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا تھوڑا سا کیا، اس میں جا کے جو ہے نا ان حروف میں، یہ جو حروف آپ پڑھیں گے ان میں، یہ جو تختی آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو کافی زیادہ حروف پڑھنے کو ملیں گے۔ آپ کوشش جا کے قرآن مجید میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے نا، جیسے آپ نے پڑھا، آپ کو کوئی اور چیز اٹھا لیں، جیسے نماز اٹھا لی، سورہ یاسین اٹھا لی، سورہ ملک اٹھا لی، سورہ بقرہ اٹھا لی، یا قرآن مجید کو پکڑ لیا، وہ آپ بیٹھ جائیں، جو آپ یہاں پر پریکٹس کریں وہ آپ جا کے قرآن مجید میں پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ پریکٹس وہاں پر کریں گے، جو پریکٹیکلی جو چیز کی جاتی ہے نا، جو خود کی محنت ہوتی ہے، وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہاں پر پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، بس سن لیا چھوڑ دیا، یہ اس طرح آپ کو کبھی بھی صحیح نہیں پڑھنا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو آج اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں نا، جیسے عادن، ٹھیک ہے نا، علا، عینن، یہ آپ پڑھیں گے جیسے جیسے یہ جو آپ نے کل سبق پڑھا اس میں بھی آپ نے پڑھا سارا کچھ، جو کل لفظ پڑھے تو وہ آگے جا کے قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ جا کے وہاں پر کوشش کریں، یار یہ حرف بن رہا ہے، اس خا زبر یا خی آ رہا ہے، خا زبر و خو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم خا الف زبر خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، خا الف زبر خا، یہ وہ آ رہا ہے، جیسے عین الف زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے تو آپ جا کے وہاں پر کوشش کریں گے تو آپ کو صحیح یاد ہوگا۔ آج کا ہم اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیچھے والے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پیچھے والا ہم نے پڑھا کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، ٹھیک ہے نا۔ عین الف زبر بتایا تھا نا، اگر کسی حرف کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی دوسرا الف ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے ما بعد والا الف ہو، جیسے یہ ہے، جیسے عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، عادن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہے عین زبر آ، لام کھڑی زبر لا، ٹھیک ہے نا، آگے یا بھی آ گئی تھی لیکن لام کھڑی زبر لا آیا، ٹھیک ہے نا۔ علا، اس کو آ لانی پڑیں گے کیونکہ یہاں پر الف تھا، یہاں پر لام ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بھی اسی طرح کا تھا، یہ بھی سیم اسی طرح کا ہی ہے۔ ابھی میں آپ کو پینسل کے ساتھ سمجھا نہیں سکتا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الف ہوگا تو اس کی اس طرف کو جائے گی لائن، اگر لام ہوگا تو اس کی اس طرف کو لائن جائے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں سے لام آیا، تھوڑا سا یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ لام ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ تو اکثریت میں جو حافظ ہیں، جنہوں نے ناظرہ پورا پڑھا ہوا ہے، جو قاری ہوں گے، وہ کہیں گے یہ کیا بتا رہا ہے، لیکن یہ اکثریت میں نا جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے پہلی بار پڑھنا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا، یہ اچھی چیز بتا رہا ہے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی الف جیسا ہی ہے اور یہ بھی الف جیسا ہی ہے۔ ان میں پھر فرق کیا ہے؟ اگر الف جیسے ہیں دونوں، ان میں فرق صرف یہی ہے کہ الف کا جو ہے نا وہ اس طرف کو ڈنڈا جائے گا اور لام کا جو ہے وہ ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھ لیا لام زیر کے لیے آگے یا جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا۔ ہاں ایک اور چیز، اس کی اور سمپل سی چیز بتا دیتا ہوں۔ اگر جیسے عین کے بعد الف آیا، اگر اس کے ساتھ کوئی اور الف کے ساتھ آگے والا لفظ اٹیچ ہو گیا تو وہ لام کہلائے گا۔ یہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک چیز بتا دی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا بندے کو یار ایک ٹرک آتا ہے، وہ وہی بس یوز کر رہا ہے۔ یہ ایک حساب کا آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھ رہے نا، علا آگے یا اٹیچ ہو گئی، علا، ٹھیک ہے نا، یا اٹیچ ہو گئی تو یہ لام ہو گیا۔ اگر یا اٹیچ نہ ہوتی، یعنی کہ اس کے ساتھ نہ ملتی، تو یہ پھر الف کہلانا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ عادن، علا، حمزہ عین زبر یا عی، ٹھیک ہے نا، پڑھایا تھا نا، او عی، ایسے ہی یہ ہے عین زبر یا عی، نون دو پیش نن، عینن،
ٹھیک ہے نا. عین فا زیر یا فی حاضر ہی فی ہی فی ہی نہیں پڑھنا فی ہی کیونکہ فا کے بعد یا ہے ہا کے بعد نہیں. دیکھیں نا فا کے بعد یا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے ایک الف کے جتنا لمبا ہوگا. تو فا زیر یا فی حاضر ہی فی ہی سوری فی ہی فا زیر یا فی حاضر ہی فی ہی قاف الف زبر کا آ گیا نا. اس کے ساتھ کوئی نہیں بعد میں اٹیچ ہوا تو آگے لام جو ہے وہ علیحدہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا علیحدہ یہ دیکھ رہے ہیں نا الف علیحدہ لام علیحدہ ہے تو بن گیا قالا. ٹھیک ہے نا قاف الف زبر کا لام زبر لا قالا. آگے آ رہے ہیں قاف زبر وا کو لام دو پیش لن قولن. آگے اس کو تو اب میں پڑھاؤں گا نہیں کیونکہ قاف زبر وا کو میں نے آپ کو بہت زیادہ پیچھے پڑھا دیا. پچھلی تختی میں سارا یہی ہے. لام دو پیش لن قولن. یہ ہے کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا. ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کاف آ گیا اس کے ساتھ ہی الف آ گیا. نون اٹیچ نہیں ہوا. اگر نون اٹیچ ہو جاتا تو یہ لام ہو جانا تھا لیکن نون اٹیچ نہیں ہوا نون علیحدہ ہے تو کانا یعنی کہ یہ الف ہے لام نہیں ہے. جو میں نے پیچھے آپ کو یہاں پر سمجھایا تھا نا وہ یہاں پر سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا. کاف زبر یا کئی دال دو زبر دن کئی دن. ٹھیک ہے اگر یہ دیکھیں چلے میں آپ کو یہ بعد میں قرآن مجید میں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے نا کئی دن. آگے ہے کاف زبریہ کئی فا زبر فا کئی فا کئی دن کئی فا. لام زبر وا لو حا دو زر حن لو حن. ٹھیک ہے نا لو حن. ہا ہلکی ہے موٹی نہیں پڑھنا اس کو. لام زبریہ لئی سین زبر سا لئی سا. سمجھ آئی لئی سا. میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن. ٹھیک ہے نا مالن. میم کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن. میم الف مد ما عین دو زیر عین ما عین سوری ما ان حمزہ ہے سوری میں نے اس کو عین پڑھ دیا حمزہ ہے. ٹھیک ہے نا حمزہ دو زیر ان ما ان. وا زبریہ وئی لام دو پیش لن ویلن. ٹھیک ہے نا ویلن. یا زبر وا یو میم دو زیر من یو من. یا زبر یا را زبر را یا را ہا الٹا پیش ہو یا را ہو. ٹھیک ہے نا پڑھا تھا نا ہا الٹا پیش ہو وا الٹا پیش ہو یا الٹا پیش یو میم الٹا پیش یعنی کہ جو بھی آئیں گے ان کو یا را ہو اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے یا را ہو. ہا الف زبر ہا سین زیر سی ہا سی دال دو زیر دن ہا سی دن. ٹھیک ہے نا ہا الف زبر ہا فا زیر فی حافی وا دو پیش لن حافی لن. دال کے بعد الف آ گیا تو ظاہر سی بات ہے دال بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا. دال الف زبر دا. اگر دال کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو حساب لگائیں دال تو پڑھا ہی نہیں جائے گا. سمجھ میں یہ اس لیے الف علیحدہ آیا. ٹھیک ہے نا دال الف زبر دا فا زیر فی دا فی کاف دو زیر کن دا فی کن. ٹھیک ہے نا اگر وقف کریں گے تو دافق بن جائے گا دافق. ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو اکٹھا پڑھا دیتا ہوں. عادن علا عین فیہ قال قول. ہاں اگر اس کے ساتھ وقف ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے نا کانا قیدن کیفا لوح لیسا مالن نارن مائن ویل یوم یراہ حاسد حافظ دافق. ٹھیک ہے آگے آ رہے ہیں آپ. اگر وقف ہو تو کیسے پڑھیں گے عاد عالا یہ تو علا ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا عین کا مطلب عین یہاں پر تو وقف ہوگا ہی نہیں. ایسے حرفوں میں وقف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا عین فیہ تو فیہ ایسے بن جائے گا قال. اگر آپ یہاں پر اگر وقف ہو مثال کے طور پہ تو عین یہاں پر صرف اتنا ہی بنے گا. قول کان قید کئی دا یہ کئی دا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے بعد الف ہے. کیفا
یہاں پر پڑھا جائے گا کیف وقف کے ساتھ، لوح، لیس، مالا، ٹھیک ہے نا، مالا، سوری میں نے ہاں ٹھیک ہے، مالا، یہ ہے نارا، نارا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا لمبا کرنا، ناؤ کو بھی لمبا کرنا، را کو بھی، نارا، نارا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، نارا، ما، یہ اس طرح وقف ہوگا، ٹھیک ہے نا، ویل، یوم، یہ یارہ ہو ہے، یارہ، ٹھیک ہے نا، حاسد، حافظ، دافق، ٹھیک ہے نا، یہ وقف کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتا دیا ایسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وقف اس کو کہتے ہیں۔ کچھ حرفوں میں تھوڑا سا وقف ایسے حرفوں میں نہیں بھی ہوتا، جو میں نے بس بتا دی، وہ میں نے صرف آپ کو اصلاح کے لیے بتائیں کہ اگر آ جائیں تو اینڈ میں کیسے وقف ہوگا۔ اگر الف آ جائے تو پھر وقف دا، جیسے کئی دا، کئی دن ہے نا، تو اس کا کئی دا ہو جائے گا۔ ویسے تو ادروائز الف تک تو ہے نا وہ آتا ہی نہیں ہے، میرے خیال سے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، وقف الف پہ نہیں آتا، تو ادروائز اگر ہو بھی تو کئی دا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ادروائز تو نہیں ہوتا۔ یہ سب سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ یہاں پر بھی نہ جا کے وہی قاعدہ لگاتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا کان، جیسے کان یہاں پر نون وقف جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو لوح ایسے آتے ہیں، لیس تو ایسے نہیں آتے، جیسے ما ایسے بھی آ جاتے ہیں، ایسے بہت زیادہ آئیں گے جہاں پر وقف ہوگا، ٹھیک ہے نا، حافظ ایسے بھی آ جائیں گے، حاسد ایسے بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، یوم، دافق ایسے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ویسے وقف کو اور وصل کو یہ آپ ابھی نہ ہی اس میں اتنا زیادہ، بس میں نے جتنا بتا دیا کہ اس طرح وقف ہوگا، بس آپ اس میں ہی بس رہیں، وہ جا کے آگے قرآن مجید میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا، اور آگے آپ نے اس کو لازمی شیئر کرنا ہے اور پیچھے سے اس کو یاد کرتے آنا ہے، اور خود بھی پڑھنا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، جو گھر میں ہیں افراد ان کو بھی پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر لازمی کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہم پڑھیں گے اگلا سبق کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔